اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یار آج کا موضوع قادیانیت کا ہے، اور قادیانیت کے موضوع میں دو چیلنج تھے اس کے، جس کو میں نے رد کیا۔ ایک چیلنج تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ جانا غلط بولتا تھا اور واپس آنا بھی غلط بولتا تھا۔ یہ چیلنج کو 85 سال بعد اللہ کے فضل سے میرے ذریعے رد ہوا۔ اور دوسرا چیلنج وہ دیا تھا موبائلہ کا چیلنج بھی اللہ کے فضل سے میرے تھرو رد ہوا۔ تو پہلے جو مضمون کا چیلنج تھا، پوائنٹ کا چیلنج، وہ سناتا ہوں، اس کے بعد موبائلہ بھی سنا دوں گا۔ مضمون کا پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی، اس کا دعویٰ، اصل دعویٰ جو تھا وہ امام مہدی کا تھا۔ وہ امام مہدی جو قیامت کے پہلے آئیں گے اور ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے، تو دونوں مل کے اسلام کا تبلیغ کریں گے۔ تو جب یہ امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے پوچھا، آپ اگر امام مہدی ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کب واپس آئیں گے؟ تو وہ جو جھوٹا تھا تو وہ بولا کہ امام، تم لوگ کا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، نہ وہ گئے آسمان پہ، نہ وہ آسمان سے واپس آئیں گے، وہ تو سری نگر میں دفن ہے۔ اور سورہ مائدہ کا آیت سنایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، کیا تو نے چاہا تھا کہ تم کو میرے سوا الہ سمجھنے کے لیے، یعنی میرے سوا تم کو بھی خدا مانے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں ہم جب تک موجود تھے، گواہ تھے، پھر آپ نگران بن گئے، اور اس کے بعد پھر بولتے کہ جب تو نے مجھے اوپر اٹھا لیا فلما توفیتنی، تو لیکن فلما توفیتنی کہ میں نے مرزا غلام بول رہا ہے اپنے انجام آتم کتاب ہے، اس میں بول رہا ہے کہ توفیتنی کہ میں نے موت ہے، یہ غلط بول رہا ہے لیکن اس کا قول ہے کہ موت ہے۔ اور یہ کلیئر ہے آیت میں کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو عیسائی لوگ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا نہیں بنائے تھے، جب وہ فوت ہو گئے تو بنائے۔ پھر بولتا ہے کہ اگر تمہارا ایمان صحیح ہے کہ آسمان پر زندہ ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں شرک کی تخم ریزی نہیں ہوئی ہے، ابھی اس کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں بنایا گیا۔ لیکن بولا قرآن خود بولتا ہے کہ خدا کا بیٹا اور خدا سب بنا چکے ہیں، اور موت چونکہ پہلے ہونا ہے بعد میں خدا بننا ہے، تو اس کے معنی پہلے موت ہو چکا ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ بولا اس میں انجام آتم ہے۔ دوسرا کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بولتے ہیں، مسیح ہندوستان میں، اس میں ثابت کرنے کا کوشش کیا کہ وہ 120 سال کی عمر میں سری نگر میں فوت ہوئے اور وہاں دفن ہے۔ ایک مزار بتایا کہ یہ ان کا مزار ہے۔ اب وہ 120 سال جو بول دیا تو اس میں وہ پھنس گیا، کیونکہ جو موجودہ کیلنڈر 2025 ہے اس میں اے ڈی لکھتے ہیں، لوگ سمجھتے تھے اے ڈی میں نے آفٹر ڈیتھ ہوا ہے، آفٹر ڈیتھ نہیں ہے، یہ لاٹن زبان کا الفاظ ہے، اینو ڈومینو، اے سے اینو، ڈی سے ڈومینو۔ اس کے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے یہ کیلنڈر شروع ہوا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 1 سال کے تھے تو سن 1 تھا، تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہو جائیں گے تو سن 120 ہو جائے گا آٹومیٹک، کیونکہ ان کے پیدائش سے شروع ہوا۔ جتنے سال کے عیسیٰ علیہ السلام اتنے ہی سال کا کیلنڈر۔ اب تیسرا کتاب لکھ رہا ہے چشم مسیحی، تو اب 120 سال میں جب وہ فوت ہوئے اور یہ بولتا ہے فوت ہونے کے بعد خدا بنے، تو سن 120 کے بعد بننا ہے خدا، اس کے پہلے نہیں بن سکتے۔ تیسرا کتاب لکھا ہے چشم مسیحی، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے نیک انسان تھے، انہوں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان کو کوئی نیک انسان سمجھے، لیکن پولس نے ان کو خدا بنا دیا۔ اب پولس جو ہے وہ سن 65 میں فوت ہو گیا، سن 65 میں فوت ہو گیا، تو پہلے پولس فوت ہو گیا فلسطین کے یعنی اس علاقے میں، اور خدا بنا دیا، اور اللہ نے کی دے عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے، فلسطین میں وہ خدا بن گئے تھے، خدا عیسیٰ علیہ السلام، اور سری نگر میں 55 سال زندہ رہے۔ اور تو اس سے مرزا غلام جو ہے وہ بالکل غلط ثابت ہو گیا کہ وہ موت کے بعد ہوا، اور یہ دلیل دیا تھا کہ امام مہدی کا دعویٰ صحیح ثابت کرنے کو، تو صحیح ثابت نہیں کر سکا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو مرنے کے پہلے بن گئے۔ جب صحیح ثابت نہیں کر سکا تو امام مہدی کا دعویٰ بھی غلط ہو گیا، اور جو نبوت کا بعد میں دعویٰ کیا وہ آٹومیٹک غلط ہو گیا، کیونکہ سچا نبی ہوتا تو امام مہدی کا غلط دعویٰ نہیں کرتا۔ اچھا، یہ دلیل بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی
بدماش بھی بولے کہ ہاں یہ غلط ہے. تو میں نے بولا تھا قادیانی جج بھی منظور، کورٹ کا سماعت میرے غیر موجودگی میں منظور، 1 کروڑ نقد انعام ملے گا. اب تو 3.5 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گیا. تو اس کو غلط ثابت نہیں کر سکے. پھر میں نے موبائلہ آفر کیا، وہاں بھی کوئی نہیں آیا. تو یہ سب بات ہونے کے بعد کافی لمبا عرصہ چلا، 16 سال ہوا. اس کے بعد یہ لوگ بولے کہ چلو ابھی سوال جواب چھوڑ دو، موبائلہ کر لو. موبائلہ اور مناظرے میں یہ فرق ہے، مناظرے میں بات چیت ہوتا ہے، ڈسکشن ہوتا ہے، موبائلہ میں کچھ نہیں ہوتا. موبائلہ میں بس اللہ کے پاس دعا کرتے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت ہو، اس کو سزا ہو، جس سے وضاحت ہو جائے کہ کون سچا کون جھوٹا. تو اللہ کے فضل سے موبائلہ ہو گیا 3 جون کو. اور پاکستان میں ایڈورٹائز کرنا میرا ذمہ تھا، اور قادیانی لوگ کا ذمہ تھا لنڈن میں ایڈورٹائز کرنے، کیونکہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہیں ہے. تو پاکستان میں تو میں ایڈورٹائز کر دیا کافی ماشاءاللہ. لنڈن میں سب سے پہلے میگزین وغیرہ میں پرنٹ ہونا شروع تھا. 30 جولائی کو جلسہ تھا سالانہ. تو اس میں 18,000 قادیانیوں کے سامنے اعلان کیا، قبول کرنے کا اعلان کیا. بولا میں آپ کے سامنے بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال موبائلہ کرنے والے کو غلط ثابت کر دے گا. 1 سال کا پیریڈ تھا اس میں. لیکن شرط تھا کہ لنڈن میں وہ لوگ پرنٹ کریں گے، وہ جرائد وغیرہ میں. تو وہ سب سے پہلے لنڈن میں جو پرنٹ ہوا وہ 20 اگست کو ہوا، 20 اگست 1999 کو. اور اللہ کے فضل سے 20 اگست کو صبح میگزین پرنٹ ہو گیا. اور دوپہر کا نماز تھا جمعہ کا. وہ جمعہ کا نماز آیا، لمبا لمبا خطبہ دیتا تھا. اس روز کوشش کیا 10 منٹ کا خطبہ بولنے کا، لیکن اس کا ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑ رہا تھا. اس کو فوراً ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے گئے. اور 21 دن بعد پھر وہ آیا مسجد میں. اس وقت بھی کمزور تو تھا، لیکن بولا میں اتنا دن اس لیے نہیں آ سکا کہ کچھ ذہنی پریشانیاں تھیں. لوگ فوٹو اتارتے تھے، جلسہ کا بھوج تھا، یہ تھا وہ تھا. اور پھر اچانک خلا آ گیا، اور دماغ میں بات کو وضاحت سے بیان کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوا. تو اس روز وہ آ کے یہ اقرار کر لیا کہ بیمار تھا. اور ختم نبوت کے میگزین میں بھی آیا تھا کہ ناروے میں خطبہ دینے گیا، اپنا اردو کلاس لے کے 10 منٹ کا خطبہ دیا، لیکن ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا. یوں لگتا تھا کہ ملعون کی زبان پر فالج پڑا ہوا ہے. یہ کافی دنوں تک اپنے لعنتوں کے نتیجے میں عذاب کا شکار رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت قیمتی پوائنٹ رہا کہ اس کا جو چیلنج والا پوائنٹ تھا 85 سال بعد وہ بھی ختم ہو گیا. 1988 کو چیلنج دیا تھا، 3 جون 1988 کو. اور اللہ کے فضل سے میرا بھی موبائلہ 3 جون 1999 کو ہوا. اتفاق سے سیم ڈیٹ ہو گیا. اور جس روز پرنٹ کیا، سال کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے گھنٹوں میں کر دیا. چند گھنٹے میں وہ بیان کرتے ہوئے اس کے اوپر عذاب آ گیا، لعنت آ گیا. تو اس کو آپ لوگ اچھے سے پڑھیے گا. اس کتابچے میں بہت کچھ دیا ہوا ہے، فوٹو بھی دیا ہوا ہے جلسے کا جس میں اناؤنس کیا تھا، بہت کچھ ہے. اور اس کے بہت مستفیض ہوں گے آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا. جب بار بار پڑھو گے سمجھ میں آ جائے گا نا، تو ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کچھ حاصل کیا. اللہ حافظ، جزاک اللہ.